ہمارے چینل SQ ٹرسٹ آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ قرآن اندر سے قرآن فلا غالب لكم وإن ينصركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده والله على الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فمن اتبع رضوان الله فمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم دل اور خوبصورت لحن عطا فرمائی، جس کی وجہ سے تمام صحابہ کرام اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت آپ کے دائیں بائیں آپ کی خدمت میں رہتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک اگر سخت ہوتا، یہ صحابہ کرام چھوڑ کے چلے جاتے، تو ساتھ ہی فرمایا کہ محبوب غزوہ احد میں جو ان سے خطا ہوئی میں نے بھی ان کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی انہیں معاف فرمائیں، درگزر فرمائیں، اور آپ ان کے لیے استغفار کریں صحابہ کرام کے لیے۔ ساتھ فرمایا کہ مشورہ آپس میں کر کے جو فیصلہ توکل کریں اس پہ کاربند ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ تمکن کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اس پر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو تو تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے، ہمیشہ غالب ہی رہیں گے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو تو تم ہمیشہ ہی کامیاب اور غالب رہیں گے، مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے موقع پر، لیکن آج بھی ہم کو اور تا قیام قیامت جتنے مسلمان آئیں گے سب کو اللہ کا ارشاد ہے کہ جب تک میری مدد شامل حال نہ ہو تم جو مرضی کر لو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ جب بھی ہم زندگی کے کسی مقصد کے لیے قدم اٹھائیں، حتیٰ کہ جو کاروبار کے لیے، رزق کے لیے، جاب کے لیے، جس کام کے لیے، چاہے رشتہ کرنا ہے، چاہے کوئی زمین لینی ہے، چاہے کوئی خریداری کرنی ہے، چاہے کچھ بھی کرنا ہے، زندگی کا کوئی کام کرنا ہے، تو اس کام کرنے سے پہلے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، اللہ کے حضور پہلے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں کاروبار شروع کر رہا ہوں تو اس میں میری مدد فرما، یا اللہ میں یہ رشتہ کر رہا ہوں تو میری اس میں مدد فرما۔ جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو پھر کبھی مغلوب نہیں ہوں گے، پھر انشاءاللہ غالب ہی رہیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اللہ کی مدد اگر تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیشہ ہی ناکام رہیں گے۔ اللہ کی مدد ہر حال میں مانگنی چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے، جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اب یہ ایک اور واقعہ ہے کہ غزوہ احد میں جو مال غنیمت، اکثر مال غنیمت تو واپس چلا گیا تھا، اور جو ملا تھا اس کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا، تو جب یہ تقسیم ہونے لگا تو جو عبداللہ بن ابی اور اس کے جو
بندے تھے 300 وہ بھاگ گئے تھے. اب جب مال تقسیم ہونے لگا تو وہ بھی بھاگ کے آ گئے کہ ہمیں بھی شاید کچھ مل جائے, کچھ ہمیں بھی مل جائے. تو جب آپ کی تقسیم کار ہو رہی تھی تو عبداللہ بن ابی کو وہ پیٹ میں درد پڑا نا, تو اس نے تکلیف سے ہوئی, تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک نعوذ باللہ الزام لگا دیا. اور وہ کیا الزام لگایا کہ آپ نے اس تقسیم میں کوئی نہ کوئی خیانت کر دی ہے نعوذ باللہ. یا اس نے یہ کہا کہ یہ جو سامان آیا تھا نا مال غنیمت کا, ان میں ایک کمبل تھا, تو وہ کمبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود کہیں رکھ دیا ہے بغیر بتائے, چھپا دیا ہے, تو لہذا اس میں خیانت ہو گئی ہے. تو اللہ نے فوراً قرآن بھیجا اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو منافق عبداللہ بن ابی ہے یا اس کے جو حواری ہیں یہ بدبخت ہیں, یہ میرے نبی پر الزام لگا رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جتنے بھی غزوات ہو رہے ہیں ان میں جو مال غنیمت آ رہا ہے آپ اپنی مرضی سے جو چاہے رکھ سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے, آپ کسی صحابی سے نہ پوچھیں, کسی سے نہ پوچھیں, آپ رکھ لیں. حالانکہ یہ ایسے ہی اتنا مال آیا تھا. باقی بات یہ غزوات میں کہ سونے کے ڈھیر لگ گئے, چاندیوں کے ڈھیر لگ گئے, مال بہت ہو گیا, ریشم کا کپڑا, کیا کیا اللہ نے فتوحات جب دی نا اسلام کو, صحابہ کے قدموں میں ہر چیز آ گئی. تو اللہ کے حبیب نے آج تک کوئی چیز نہ لی, تو اس دن انہوں نے یہ کہہ دیا, الزام لگا دیا. آج جیسے آج کوئی ساتھی الزام لگا دیتا ہے یا بات کر دیتا ہے, کسی کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ فلاں نے میری چیز چوری کر دی ہے یا فلاں نے وہ جو ہے چندہ کھا لیا ہے, یہ جب جس پہ ہوتا ہے نا تو اس پہ کیا بیتتی ہے وہ وہی جانتا ہے جس کے اوپر یہ الزام لگتا ہے. یہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے حبیب ہیں, پوری امت کے خیر خواہ ہیں, تو وہ ان پہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے کوئی کمبل نعوذ باللہ اٹھا لیا ہے. تو اس پر اللہ نے فرمایا وما کان لنبی ان یغل, کسی نبی کا کام نہیں ہے کہ کوئی چیز وہ چھپا لے, وہ اٹھا لے. مال غنیمت میں یہ غل کہتے ہیں, مال غنیمت میں سے کوئی چیز چھپا لینا. کسی نبی کو یہ روا نہیں ہے, کسی نبی کا کام نہیں ہے کہ کوئی چیز چھپا لے. ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ, بلکہ جو کوئی کسی چیز کو چھپائے گا, چوری کرے گا, چھپا لے گا, وہ چیز لے کے قیامت والے کے سامنے پیش ہوگا, حاضر ہوگا, اس سے وہ چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی. جو کسی کی کوئی چیز چھپائے گا, چوری کرے گا. آج جیسے ہمارے یہاں جو ماحول ہے, کم چیز گم ہو جاتی ہے, غائب ہو جاتی ہے. میرے پاس بھی لوگ بچا رہے ہوتے جی فلاں چیز فلاں پیسے رکھے تھے وہ غائب ہو گئے, تو آپ ہمیں بتائیں کہ وہ پیسے ہمارے کدھر گئے, کوئی وظیفہ بتائیں. تو پیسے غیر ہوائی چیز نہیں اٹھاتی, جنات وغیرہ یہ پیسے نہیں اٹھاتے. اگر جنات کو پیسے اٹھانے کی اجازت ہوتی تو نہ کسی بینک میں پیسے بچتے, نہ کسی تجوری میں بچتے, نہ کسی جیبوں میں بچتے. یہ جو بھی چوری کرتا ہے یہ گھر کا بندہ ہے, باہر کا ہے, کوئی فرد ہے جو اٹھا رہا ہے. تو جو کوئی چیز چوری کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ اٹھا کے آئے گا. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. اللہ فرماتے ہیں جو میرا تابعدار ہے اور جو میرا نافرمان ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو نافرمان ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, دوزخ ہے, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت بری جگہ ہے. میرا فرما بردار ہمیشہ کامیاب ہی کامیاب ہے. یہ دونوں شخص ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ایک رات کو اٹھ کے صبح کی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آرام سے خراٹوں میں نیند کر رہا ہے, تو کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ نہیں, یہ برابر نہیں ہو سکتے. تو جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کے لیے درجات ہیں, بلندیاں ہیں, جنت ہے, نعمتیں ہیں, اللہ کی رضا ہے. اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے جہنم ہے, آگ ہے, عذاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بہت بری جگہ ہے. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون, کہ لوگوں کے اللہ نے درجے بنائے ہیں, چاہے وہ نیک ہیں ان میں بھی درجات ہیں, چاہے وہ بد ہیں ان میں بھی درجات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر گناہ گار کو ایک ہی سزا ملے گی, نہیں, ہر گناہ پہ سزا الگ ہے. چھوٹا گناہ چھوٹی سزا, بڑا گناہ بڑی سزا. ہر نیکی میں جزا ایک جیسی بھی نہیں ہے, چھوٹی نیکی چھوٹا ثواب, بڑی نیکی بڑا ثواب. تو اللہ نے درجات رکھے ہیں. ساتھ ہی اللہ نے ایک خوشخبری عطا فرمائی اور اللہ نے مومنوں پر ایک احسان جتلایا کہ مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے. تو اللہ کے احسانات کتنے ہیں. اللہ نے ہمیں انسان بنایا, سب سے بڑا احسان ہے. اللہ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے, بعض وہ ہیں جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں, تو یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہاتھ اور پاؤں دیے. بعض نابینے پیدا ہوتے ہیں, اللہ نے ہمیں بینا پیدا کیا, ہمیں نظر دی, ہم دنیا جہان دیکھتے ہیں, تو یہ بھی بہت بڑا احسان ہے.
زبان دی بولتے ہیں بات کرتے ہیں، یہ بھی بڑا احسان ہے، تو یہ بھی احسانات ہیں، لیکن اللہ فرما رہے نہیں یہ احسانات ہیں، میں یہ نہیں گنتی کروا رہا، میں یہ نہیں گنوا رہا، ان سب چیزوں سے بڑا احسان ہے جس کو میں گنتی کرا رہا ہوں، گنوا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پر اے مومنو بہت بڑا احسان کیا ہے، وہ احسان یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے، میں نے اپنا حبیب عطا فرمایا ہے، کملی والا دے دیا ہے، جو تمہارے لیے رات اٹھ کے روتا ہے، جو تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے، جو تمہارے لیے رحمت ہے، اللہ کے محبوب پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، چاہے کوئی کافر ہے چاہے کوئی مومن ہے، اللہ کے رسول ہر فرد کے لیے، ہر نفس کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر چیز کے لیے، اللہ کی ساری مخلوقات کے لیے آپ رحمت بن کے تشریف لائے ہیں۔ یا اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مومنو یہ بالخصوص تم پر احسان ہے جو کافر نہیں مانتے، میرے نبی ان کے بھی نبی ہیں لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، ایک امت اجابہ ہے، وہ عام ہے جو ہم ماننے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین کے لیے احسان ہے، جیسے اللہ نے قرآن کے آغاز میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، حالانکہ قرآن ہدایت ہے عالمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، لیکن اللہ نے مخصوص کر دیا کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اسی طرح اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ میں نے احسان بہت بڑا احسان کیا ہے، اور کیا کیا ہے؟ میں نے مومنین کو اپنا حبیب دے دیا ہے، اپنا رسول دے دیا ہے، کہ جو جس کی رحمت بے بہا ہے، جس کی دعائیں امت کے لیے، آئے تو امتی امتی، گئے تو امتی امتی، دن ہے تو امتی امتی، رات ہے تو امتی امتی، اور ساتھ فرمایا من انفسہم، ہے ہی تم میں سے، ہے بھی تمہارے قبیلوں میں، ہے بھی تم میں سے، انسانوں اے مسلمانوں ہے بھی تم میں سے، کوئی فرشتوں میں نہیں، جنات میں نہیں، میرے نبی آئے ہیں انسانوں میں سے، کہ آپ کے دادا ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کے والدین ہیں، تو آپ کی اولاد ہے، آپ نے شادیاں کی، اسی ماحول میں رہے، تو آپ میں سے ہیں، من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ ان کی شان کیا ہے، پہچان کیا ہے، ان کی عظمت یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے دلوں کو پاک کر دیتے ہیں، دل میں سے بغض کو، کینے کو، حسد کو نکال دیتے ہیں، دل میں نور بھر دیتے ہیں، دل میں شرک کے اندھیرے کو نکال کے دل میں ایمان کا نور بھر دیتے ہیں، قرآن کا نور بھر دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں دلوں کو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، محبت جب ان کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ اوپر سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، وہ جو منافق تھے ان کے محفلوں میں بھی بیٹھتے تھے، کلمے بھی پڑھتے تھے لیکن بات نہیں مانا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے ان کا تزکیہ ایسا کیا، ان کے دلوں کو ایسا پاک کیا، ایمان کی حرارت ایسی ڈال دی کہ وہ پھر وہ جانیں بھی نچھاور کر رہے ہیں، اولاد بھی قربان کر رہے ہیں، مال بھی قربان کر رہے ہیں، ایک ایک اشارے پر اپنی چیزیں قربان کر رہے ہیں، اپنی جان تک دینے کو تیار ہیں۔ یہ ہے تزکیہ نفس۔ ایک دوسرے کے اسلام لانے سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ کے حبیب نے ان کے دلوں کو ایسا پاک کیا کہ پھر قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں یہ کھیر ٹھنڈ ہے، آپس میں یہ پیار ہے، محبت ہے۔ ایک صحابی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ دوسرا درد محسوس کرتا ہے، یعنی ایک جان بنا دی، اتنا تزکیہ نفس کیا کہ پاکیزہ کر دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن کی، کتاب کی، علم و حکمت کی، دانائی کی باتیں بتاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے آپ سری گمراہی میں تھے، آپ اندھیرے میں تھے، آپ شرک کی دلدل میں دھسے ہوئے تھے، آپ پھنسے ہوئے تھے۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے آ کے نور ایمانی عطا فرمایا کہ اس میں روشنیاں پھیلی، دلوں کو جلا ملی، اور زنگ اترے، اور خوبصورتی آئی، اور نکھار آیا، اور اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ نے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہے، یہ وہ آیات مبارکہ ہیں، یہ وہ آیت ہے لقد من اللہ، اس پہ گھنٹوں تقریر کریں تو بندہ کہ نہیں سیر حاصل بات کر سکتا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے کہ اپنا حبیب عطا فرمایا ہے۔
جو انسانیت در در کی ٹھوکریں کھاتی تھی، کبھی لات، کبھی منات، کبھی عزا، کبھی قسم حبل، کبھی کس بت کے سامنے، کبھی کس بت کے سامنے، کبھی شجر کے سامنے، کبھی حجر کے سامنے، کبھی پتھر کے سامنے، کبھی آگ کے سامنے، کبھی سورج چاند ستاروں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، گڑ گرا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، حاجت روائی کروا رہے ہیں۔ میرے نبی آئے، انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ ساری مخلوقات ہیں، اصل اللہ کی ذات ہے جس سے ہم نے مانگنا ہے، جن کے سامنے سجدے کرنے ہیں۔ جو مسئلہ، جو ضرورت، جو پریشانی اللہ کے حضور بیٹھے ہیں دعا مانگے۔ ایک در بتایا، در در کی ٹھوکروں سے بچا کے ایک در بتا دیا۔ آج ہم اپنے اور فیام میں کام کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہمارا کام کہاں ہوگا۔ ہم کبھی کسی دفتر میں، کبھی کسی دفتر میں، کبھی کسی دفتر میں۔ ایک بندے نے ہمیں پکڑ کے بتایا کہ شاہ صاحب آپ ادھر ادھر نہ بھاگے، آپ کا کام سیدھے چلے جائے، وہاں ہوگا تو کتنی بڑی آسانی ہوگی، اس جگہ پہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے بھی ایسے امت کو پکڑا اور فرمایا کہ ادھر ادھر کیا ادھر کی ٹھوکریں کھاتے ہو، سیدھے آؤ اللہ کے دربار میں بیٹھو اور یہاں گڑ گڑاؤ تو تمہارے کام سارے نہیں ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان پر ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ کا شکر اور اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا چاہیے کہ ہمیں اتنا بڑا احسان ہوا کہ ہمیں جہنم کی آگ سے نکالا اور جنت میں ڈال دیا ہے۔ جو ہر کلمہ کو مسلمان، کلمہ کو پڑھنے والا ضرور جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ اور اللہ ہمیں کرم نوازیاں فرما دے کہ بغیر حساب و کتاب جنت میں ملتے، بغیر وائے کے جہنم کے وائے سے مسلمان ہوتے ہوئے جنت جائیں گے، لیکن اللہ ہم دونوں پر احسان فرمائے کہ ہمیں ڈائریکٹلی جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔